بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعراب سے متعلقہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ اعراب کا موضوع پچھلے اسباق کے مقابلے میں قدرے مشکل ہے۔ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اسم کا اعراب عربی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اعراب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کسی ایسے اسم جس کے آخر میں دو پیش ہوں اسے حالت نصب اور حالت جر میں تبدیل کرنا سیکھا۔ مزید ہم نے تثنیہ اسم کا حالت نصب اور حالت جر میں بدلنا سیکھا۔ آج کے سبق میں ہم جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کی اعرابی تبدیلیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم کسی جمع مذکر سالم اسم کی اعرابی حالت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جمع مذکر سالم کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوتی ہے، لہذا اس اسم کی حالت نصب اور حالت جر بنانے کا ایک ہی قاعدہ ہے۔ جمع مذکر سالم کے آخر میں موجود واو نون کو ہٹا دیں اور بقیہ لفظ کے آخری حرف پر زیر لگا دیں اور آخر میں یا نون کا اضافہ کر دیں۔ اس سے بننے والا لفظ اس اسم کی حالت نصب اور حالت جر ہوگا۔ اسم ہے مسلمون۔ مسلمون کا واو نون ہٹایا اور باقی بچا مسلموں، اور مسلموں کے آخری میم پر زیر لگا دیں اور آخر میں یا نون کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بنے گا مسلمین۔ مسلمون جو کہ مذکر جمع سالم ہے، اس کی حالت نصب ہوگی مسلمین اور اس کی حالت جر بھی ہوگی مسلمین۔ اسی طرح سے اگلا اسم ہے مؤمنون۔ مؤمنون کا واو نون ہٹا دیں، لفظ بچ جائے گا مؤمنو، اور مؤمنو کی آخری نون پر زیر لگاتے ہوئے یا نون کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بنے گا مؤمنین۔ مؤمنون کی حالت نصب اور حالت جر دونوں مؤمنین ہی ہوگی، لہذا حالت رفع ہوگی مؤمنون، حالت نصب ہوگی مؤمنین اور حالت جر بھی ہوگی مؤمنین۔ اس کی اگلی مثال ہے مفلحون۔ مفلحون کا آخری واو نون ہٹا دیں اور باقی لفظ بنے گا مفلحو۔ مفلحو کی پیش ہٹا کر ہا کے نیچے زیر لگائیں اور آخر میں یا نون کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بن جائے گا مفلحین۔ مفلحون حالت رفع ہے اور اس کی حالت نصب ہوگی مفلحین اور حالت جر بھی ہوگی مفلحین۔ اسی قاعدے کے تحت آپ دیگر جمع سالم مذکر اسم کی حالت نصب اور حالت جر بنا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مؤنث جمع سالم کی حالت نصب اور حالت جر کیا ہوگی۔ مؤنث جمع سالم کی حالت نصب اور حالت جر دونوں ایک ہی طرح سے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، مؤنث جمع سالم اسم کے آخر میں موجود تا کی دو پیش کو ہٹا کر اس کے نیچے دو زیر لگا دیں تو یہ اس اسم کی حالت نصب اور حالت جر بن جائے گی۔ اس کی مثالیں ہیں، اسم ہے فاسقات۔ فاسقات کے آخر میں موجود دو پیش کو ہٹا دیں اور آخر میں دو زیر لگا دیں تو یہ بن جائے گا فاسقات، اور اسی طرح سے اس کی حالت جر بھی ہوگی فاسقات۔ اگلا اسم ہے سماوات۔ اس کی حالت نصب ہوگی سماوات اور حالت جر بھی ہوگی سماوات۔ اگلا اسم ہے حجرات۔ اس کی حالت نصب ہوگی حجرات اور حالت جر بھی ہوگی حجرات۔ لہذا مؤنث جمع سالم کی حالت نصب اور حالت جر بنانے کے لیے اس اسم کے آخر میں موجود تا کی دو پیش کو ہٹا کر
تا کے نیچے 2 زیر لگا دیں تو وہ اسم حالت نصب اور حالت جر میں تبدیل ہو جائے گا۔ پچھلے اسباق میں ہم نے کسی ایک اسم سے 6 الفاظ بنائے تھے، آج ہم ایک اسم سے 18 الفاظ بنا چکے ہیں۔ کیونکہ ہم شروع سے مسلمون کو بنیادی اسم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا مسلمون ہی کے 18 الفاظ کی مشق کرتے ہیں۔ مسلمون واحد مذکر اسم ہے، اس کی حالت نصب ہوگی مسلمن اور اس کی حالت جر ہوگی مسلمن۔ مسلمون کی تثنیہ بنائیں۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے، واحد اسم کے آخر میں زبر لگاتے ہوئے الف نون کا اضافہ کر دیں۔ مسلمون کی تثنیہ ہوگی مسلمانی اور مسلمانی کی حالت نصب ہوگی مسلمینی اور اس کی حالت جر بھی ہوگی مسلمینی۔ مسلمون کی جمع بنائیں۔ جمع بنانے کا قاعدہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسم کے آخری حرف پر پیش لگا دیں اور آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں تو وہ اسم جمع بن جائے گا۔ مسلمون کی جمع ہوگی مسلمونہ اور مسلمونہ کی حالت نصب ہوگی مسلمینہ اور اس کی حالت جر بھی ہوگی مسلمینہ۔ مسلمون کی مؤنث بنے گی مسلمتن، مسلمتن کی حالت نصب ہوگی مسلمتن اور مسلمتن کی حالت جر ہوگی مسلمتن۔ مسلمتن کی تثنیہ بنائیں تو یہ بنے گی مسلمتانی، مسلمتانی کی حالت نصب ہوگی مسلمتینی اور اس کی حالت جر بھی ہوگی مسلمتینی۔ مسلماتن کی جمع ہوگی مسلماتن، مسلماتن کی حالت نصب ہوگی مسلماتن اور اس کی حالت جر بھی ہوگی مسلماتن۔ اس طرح سے 18 الفاظ کا ایک مکمل سیٹ بن گیا۔ آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھیں اور زبانی یاد کریں۔ اس سیٹ کو آپ اس طرح سے یاد کریں کہ آپ اسے ایک سانس میں مکمل سیٹ کو پڑھ دیں۔ اس سیٹ کو میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں۔ مسلمون، مسلمن، مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ مسلمون کے الفاظ کے اس سیٹ کو اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ بالکل اسی طرح سے دیگر اسماء کے الفاظ کا سیٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آپ مؤمن، مشرک، صادق، کاذب، شاکر اور عالم کے اسی طرح سے 18 الفاظ کے سیٹ بنائیں۔ اوپر بیان کیا گیا 18 الفاظ کا سیٹ ان اسماء کا ہوگا جن کی جنس حقیقی ہوگی۔ ایسے اسماء جن کی جنس غیر حقیقی ہوتی ہے ان کا صرف 9 الفاظ کا سیٹ بنے گا۔ مذکر غیر حقیقی کی گردان کچھ اس طرح سے ہوگی۔ مذکر غیر حقیقی اسم ہے کتابن، اس کی حالت نصب ہوگی کتابن اور اس کی حالت جر ہوگی کتابن۔ کتابن کی تثنیہ بنائی جائے تو یہ بن جائے گی کتابانی اور کتابانی کی حالت نصب ہوگی کتابینی اور حالت جر ہوگی کتابینی۔ کتابن کی جمع ہوتی ہے کتبن اور کتبن کی حالت نصب ہوگی کتبن اور اس کی حالت جر ہوگی کتبن۔ اس طرح سے مذکر غیر حقیقی کی گردان کچھ اس طرح سے ہوگی کتابن، 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 کتابانی، کتابینی، کتابینی، کتبن، کتبن اور کتبن۔ اور اسی طرح سے مؤنث غیر حقیقی کی گردان کچھ اس طرح سے ہوگی۔ واحد مؤنث ہے جنتن، اس کی جنس غیر حقیقی ہے۔ جنتن کو حالت نصب میں تبدیل کریں تو یہ ہوگا جنتن اور اس کی حالت جر ہوگی جنتن۔ اور جنتن کی تثنیہ ہوگی جنتانی
اور جنتانی کی حالت نصب ہوگی جنتینی اور اس کی حالت جر ہوگی جنتینی۔ جنتن کی جمع بنائیں تو یہ بنے گی جناتن، اور جناتن کی حالت نصب ہوگی جناتن اور اس کی حالت جر ہوگی جناتن۔ لہٰذا مؤنث غیر حقیقی کی گردان اس طرح سے ہوگی جنتن، 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 جنتانی، جنتینی اور جنتینی، جناتن، جناتن، جناتن۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کی اعرابی تبدیلی کے بارے میں پڑھا، مذکر غیر حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی کی اعرابی حالت کو سمجھا۔ اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالی خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔